السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث کی صحیح کتابیں جو ہیں ان پر سوال نہیں بلکہ اعتراض آیا ہے کہ کیا یہ تاریخ نبوی ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے ساتھ ساتھ بعد کی اسلام کی زندگی میں درج ہے، اور ساتھ کہتے ہیں ان کتابوں کا حق پر ہونا کیسے ثابت ہے، کس نے انہیں یہ مقام دیا ہے۔ یہ تمام کے تمام اعتراضات بہت پرانے ہیں، ان کو سوالات تو کہنے نہیں چاہیے کہ بیسیکلی طور پر یہ اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کا جواب تفصیل سے کئی دفعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لے، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو بات نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلتی ہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات ان لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اطیع الرسول کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ نسل در نسل جو ہماری رسومات چلی آ رہی ہیں ہم انہیں بطور سنت اختیار کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے جو عقلی طور پر بھی غلط ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی غلط ہے کہ میرا ایک والد یا دادا یا پردادا جو کہ بالکل چٹے ان پڑھ تھے، انگوٹھا لگاتے تھے، میں ان کا نماز کا طریقہ تو لے لوں، لیکن امام کعبہ، امام مسجد نبوی اور ان کے استاد پھر ان کے استاد پھر ان کے استاد ان کا طریقہ کار نہ لوں، کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ اعتراضات کرنے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ علم حدیث ہے کیا۔ علم حدیث کی پوری ایک تاریخ ہے، اور علم اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ 5 لاکھ روات الحدیث، احادیث کے 5 لاکھ راویوں کے حالات زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک چیز جو ہے وہ کتابوں میں درج ہے۔ اس لیے ان راویوں پر جرح و تعدیل جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق اور تصدیق کر لیا کرو۔ یہ اصول قرآن سے لیے گئے اور انہیں عہد صحابہ سے لے کر آج تک کی ساری امت نے قبول کیا، کیونکہ یہ بیچارے اعتراضات کرنے والے محنت نہیں کر سکتے کہ ایک ایک حدیث کے لیے 50 بلکہ 100 کتابیں کھول لیں، ایک ایک راوی کے حالات زندگی جاننے کے لیے 20 کتابیں کھول لیں، تو یہ پھر اس قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان اعتراضات کی کوئی وقت نہیں ہے، واللہ اعلم۔